جی آج ہم پڑھیں گے ڈاؤن نیوز پیپر اسلام آباد کی ایک اوپینین ایڈیٹوریل لکھی تھی ایک بندے نے جس کا نام ہے اعجاز صاحب. یہ لمبی یونیورسٹی میں ڈی این ٹے اکنامکس کی اور پروفیسر بھی رہ چکے ہیں. تو انہوں نے ایک کالم لکھا تھا, اس کو ہم پڑھتے ہیں, ٹیرف کے بارے میں. تو یہ 9 جولائی کو اس نے لکھا تھا. تو انہوں نے اس کو ڈاؤن میں لکھا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی ریسٹ آن اسٹرانگ ڈیفینس اینڈ اسٹرانگ اکانومی. ان مئی our armed forces deliver on defense. It is now time to serve the citizen and fix the economy. Tariff reform announced in budget 2025-6 is important step, but it's highly vulnerable to attack by powerful lobbies. اس میں بتایا گیا کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے کسی ملک کی, وہ کسی ملک کی مضبوط دفاع اور مضبوط اکانومی پر ہی منحصر ہے. مئی میں ہمارے آرم فورسز نے ہماری جو ڈیفینس ہے اس کا مظاہرہ کیا. اٹ از ناؤ ٹائم, اب یہ ٹائم ہے کہ جو ملک کا دفاع تو ہم نے کیا, لیکن ہم جو ہے نا ہم اپنی جو ہے شہری ہے, اب اس کی جو اکانومی ہے اس کو ٹھیک کریں, اس کی خدمت کریں, اور ملک کی جو اکانومی ہے اس کو ٹھیک کر سکے اور عوام کی خدمت کرے. ملک کا دفاع تو ہم نے کیا, اس کا اظہار تو ہم نے مئی میں کیا. ٹیرف ریفارم جو انہوں نے انٹروڈیوس کی ہے حکومت نے بجٹ میں 2025-26 میں, بڑی ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. لیکن کچھ لابی ہے جو اس کو توڑ مڑوڑ کرنے کی کوشش میں رہیں گے, اور اس کو اپنے مفاد میں اس کو ہو سکتا ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کر لے, اس میں وہ ترمیم کر لے. بقول مصنف کے ہو سکتا ہے کہ نہیں, یہ جو ہے یہ جو لابی ہے پاورفل, یہ اس کو توڑ مروڑ کرنے کی کوشش میں لگ جائے, اس کو خراب کرے. یہ جو اسٹرانگ لابی ہے یہ نہیں چاہتی کہ وہ جو ٹیکس ریفارم اس کو نافذ عمل ہونے دے, اور ان سے وہ پرار چاہتے. لہٰذا ان کی کوشش ہے کہ یہ جو ٹیکس ریفارم گورنمنٹ نے بجٹ میں اناؤنس کی ہے 2025-26 میں, اس کو واپس لیا جائے. گورنمنٹ کو ایک بڑی لابی کے ذریعے کچھ رقم کی پیش کر کے کچھ دباؤ ڈال کے, تو لہٰذا تاکہ نا یہ ریفارم جو ہے نا یہ ٹیکس ریفارم وہ نافذ نہ ہو جائے. چنانچہ ایک بڑا خطرہ ہے, یہ جو بڑی لابی ہے پاورفل جو کہ اینٹی ٹیکس ہے ریفارم ہے, اینٹی ٹیکس ریفارم کی جو لابی ہے وہ بڑی جو ہے نا متحرک ہو گئی ہے اس کے خلاف. ناظرین اب ہم اس کی جو انگلش کا لکھا تھا کالم, اس کی ہم وہ اردو میں ٹرانسلیشن کرتے اور ترجمہ کرتے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. وہ بتاتے ہیں کہ قومی سلامتی مضبوط دفاع اور مضبوط معیشت پر ہی منحصر ہے. مئی میں ہماری مسلح افواج نے دفاع کے لیے کام کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ شہریوں کی خدمت کی جائے اور معیشت کو ٹھیک کیا جائے. بجٹ 2025-26 میں اعلان کردہ ٹیرف اصلاحات, ٹیکس اصلاحات ایک پیشرفت, ایک اہم قدم ہے ملک کی اکانومی کی طرف کو ٹھیک کرنے کی طرف. لیکن یہ طاقتور لابیوں کے حملوں کا بہت زیادہ خطرہ ہے, کیونکہ اس سے طاقتور لابیوں کے لیے اس کے لیے ایک موقع آ گیا کہ وہ جو ٹیکس ریفارم ہے وہ اس کو وہ کمزور کرے, اور اس کو جو ہے نا حکومت پر دباؤ ڈال کے کہ وہ اس کو واپس کر دے, تاکہ نا وہ ٹیکس ریفارمز ہے وہ نافذ نہ ہو جائے. کیونکہ نا یہ جو اینٹی ٹیکس لابی ہے یہ بڑی طاقتور لابی ہے, حکومت کے ایوانوں میں بہت اثر و رسوخ رکھتی ہے. چنانچہ اس کا یہی مقصد تھا کہ قلم نگار نے اس کو پہلے ہی جو پیراگراف میں اس کو پیش کیا ہے. جو قلم نگار اس کا تعلق جو ہے نا یہ پنجاب کے لاہور کے لمبی یونیورسٹی سے تھا, جو کہ اکنامکس کی وہ ڈین بھی رہ چکا ہے, اور اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی وہ پروفیسر بھی رہ چکا ہے. چنانچہ انہوں نے ایک بڑی زبردست اور اہم موضوع پر اس پر ایک کالم لکھا ہے, 9 تاریخ کو لکھا تھا. اوکے جناب, تو دوسرے سلائڈ پر ہم چلتے ہیں. اس کا جو باقی جو موضوع ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کور اکنامک ویکنیس از دیٹ اور انڈسٹری کریٹ فار fewer jobs compared to the number of people join the workforce. A related vulnerability is that we don't export enough and borrow heavily to flog the current economic deficit. کالم نگار اس میں لکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا جو مین کمزوری ہے ہماری اکانومی کی وہ یہ ہے کہ جو ہماری جو انڈسٹری ہے وہ بہت کم پیمانے پر وہ جاب کریٹ کرتی ہے بمقابلہ کہ جو لوگ زیادہ ہمارے یہاں کام کرنے کے لیے موجود ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو ہماری انڈسٹری ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے مزید جاب کریٹ کرے, جبکہ اس کے مقابلے میں بہت سے لوگ لاتعداد نمبر میں, بے شمار نمبر میں وہ بے روزگار ادھر گھوم رہے پھر رہے جاب کی تلاش میں, لیکن ان کو جاب نہیں ملی کیونکہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ قابل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جاب دلا سکے.
پھر اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو اس سے ریلیٹڈ جو بڑی کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایکسپورٹ بہت کم بیچتے ہیں، بہت کم ایکسپورٹ کرتے ہیں، دوسروں کو مال بیچتے ہیں دوسروں ملکوں کو، جبکہ ہماری جو برآمدات ہے بہت کم ہے اور ہمارا جو قرضہ ہے بہت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں۔ اچھا وہ لیتے ہیں کہ جو ہماری جو برآمدات ہے جو ہم سامان پیدا کرتے ہیں اس کو دوسروں ممالک میں بیچتے ہیں، ان سے جو ضرب بدل حاصل کرتے ہیں وہ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے جو ہماری اکانومی ہے اس کو اتنی انکم حاصل نہیں ہوتی کہ ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک کر سکیں، اس وجہ سے ہم آئی ایم ایف سے بہت زیادہ قرضہ لے رہے ہیں اور ہمارے جو ہے قرضہ اس کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ اگر اردو میں ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں تو یہ بتائے گا کہ ایک بنیادی جو اقتصادی کمزوری یہ ہے کہ جو ہماری جو صنعت ہے وہ افرادی قوت میں شامل ہونے والے افراد کی تعداد کے مقابلے میں بہت کم ملازمتیں دے رہی ہے، ملازمتیں پیدا کرتی ہے۔ ایک متعلقہ کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم کافی برآمدات نہیں کرتے اور یہ کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے بہت زیادہ قرضہ لیتے ہیں، جو ہم پر ایک بہت بڑا بوجھ بن گیا ہے۔ تیسری سلائیڈ میں ہم جائیں گے، اس میں یہ مزید بتا رہے ہیں جو مصنف پہ قلم نگارے، دیز پرابلمس stem from low industrial productivity and the loss of this international competitiveness. So unlike Turkey and recently Vietnam, our industry cannot tap into the global market to create domestic jobs. The current industrial structure thus erode national security instead of strengthening it. How did we get there? چنانچہ اس میں مزید بتایا گیا ہے، اسلائڈ نمبر 3 میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، تقسیم کیا تاکہ آپ کے لیے آسان رہے۔ اس میں بتایا کہ یہ جو پرابلم ڈسکس کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری جو انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے، اس کا جو ہے نا اس کا معیار بھی اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ انٹرنیشنل لیول پہ مقابلہ نہیں کر پاتے۔ جس طرح ترکی کو دیکھیے، جو ویتنام کو دیکھے، جو کہ ہمارے کمپٹیٹر ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، لیکن جو ہماری جو انڈسٹریز ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی گلوبل مارکیٹ میں، کیونکہ نہ وہ جو ہے نا وہ جاب کریٹ کر سکتی ہے اپنے ملک کے اندر عوام کے لیے۔ تو یہ جو کرنٹ انڈسٹریل اسٹرکچر جو ہے، جو جس کی جو ساخت ہے، جو اسٹرکچر ہے، یہ جس نے ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کو، جو ہمارے ملک کے دفاع کو، اس کو کمزور کر دیا ہے۔ انسٹیڈ آف اسٹینڈنگ، بجائے کہ اس کو مضبوط کرے، اس کو کمزور کر دیا ہے، اس کو لہٰذا اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاؤ ڈیڈ وی گیٹ دیئر؟ ہم یہاں تک یہ کیسے ہوا؟ ہم یہاں تک اس حالت میں کیسے پہنچے کہ ہماری جو یہ حالت ہماری اکانومی کی یہاں تک پہنچی، خراب حالت، یہ کیوں خستہ حالت یہ جو ہے نا یہ ہماری اکانومی کی یہ کیوں یہاں پہنچی؟ اس کے وجوہات ہم تلاش کریں گے، تو اس کو مزید وہ اگلے وہ پیراگراف میں وہ ڈسکس کرتے، تو لہٰذا ہم مزید اس کو ڈسکس کریں گے آگے۔ اس میں بتایا گیا کہ اگر ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کریں تو اس میں مزید آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، آپ سمجھ سکو گے۔ یہ مسائل کم صنعتی پیداواری صلاحیت اور بین الاقوامی مسابقت کے نقصان سے پیدا ہوئے، لہذا ترکی اور حال ہی میں دنیا کی ویتنام کے برعکس ہماری جو صنعت ہے وہ گھریلو ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے عالمی منڈی میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس طرح موجودہ جو صنعتی ڈھانچہ ہے قومی سلامتی کو مضبوط کرنے کے بجائے تباہ کر رہا ہے۔ ہم وہاں کیسے پہنچے، ان سب سوالات کا جواب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، جو کہ اگلے وہ پیراگراف میں اس کو وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس نے قلم نگار نے ڈسکس کیا کہ جو مسائل، یہ تو نمبر 1 یہ ہے کہ جو انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی وہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو پیداواری جو صلاحیت ہے بہت کم ہے، اور پھر انٹرنیشنل مسابقت کے جو نقصان سے کہ جو یہ ہوا ہے، یہ بھی ایک اس کی وجوہات ہے۔ اور ترکی اور جو ویتنام کے برعکس جو ہماری جو صنعت ہے وہ ملازمتیں پیدا کرنے میں ناکام ہو۔ چنانچہ اس پیراگراف میں انٹرنیشنل جو کمپٹیشن ہے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور دوسرا انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی ڈسکس کیا ہے کہ کتنی ہماری جو صلاحیت ہے۔ دوسرا جو ہماری جو انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی میں سے جو پروڈکٹیوٹی سے جو جتنی بھی جابس کریٹ ہوتی ہے وہ بہت کم ہے، جو کہ ہمارے جو نوجوان ہیں اس کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے، اور بہت سے جو ہے نا ہمارے لوگ وہ بے روزگار ہو گئے۔ لہٰذا ہماری جو انڈسٹری اسٹرکچر ہے ہم اس کو مزید جب تک وہ طاقتور نہیں بنائیں گے تب تک یہ جاب کریشن مزید نہیں بڑھی۔ لہٰذا ہمیں جاب کریشن کو بہتر بنانے کے لیے، مزید بڑھانے کے لیے انڈسٹری کو توجہ دینا پڑے گی۔ اس میں مزید وہ لکھتے ہیں کہ رائٹ اپ ٹو 90s we were star performer. Our export to GDP ratio was the highest in the South Asia, barring Sri Lanka, and industrialization was progressing well. انہوں نے بتایا کہ 1980 تک جو ہماری جو GDP تھی وہ بڑی زبردست پرفارم کر رہی تھی،
اور جو ہماری اکانومی تھی ساؤتھ ایشیا میں سب سے ٹاپ پہ تھی، اور یہ جو سری لنکا کے مقابلے میں بہت زیادہ آگے تھی، خصوصاً انڈسٹریلائزیشن کے مد میں اس سیکٹر میں ہم بہت آگے تھے. کہ وہ مزید لکھتے ہیں کہ the spending bench of 2000s financed by the 9/11 went fall in the rupee's appreciation started to erode competitiveness. Then came the energy crisis of 2007 that further raised cost. Industry was now looking for the policy framework to address the loss of competitiveness. اس میں لکھتے ہیں کہ جو 2000 میں جو ہماری اخراجات بڑھ گئے، حکومت کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈپسٹ بڑھ گئی تھی، اس کو 9/11 کی وجہ سے ہم نے اس کو کیا تھا، اس کو ہم نے کور کیا، جس کی وجہ سے ہماری جو روپے کی اپریسیشن وہ بڑھ گئی، تھوڑی سی حالت اچھی ہوئی. لیکن اس سے کیا ہو گیا کہ جو ہماری جو کمپٹیٹیونیس تھی، جو ہمارے جو مقابلے کی جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی. دین کیم دا انرجی کرائسس. پھر وہ انرجی کی کرائسس آئی 2007 میں. بہت ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا، دوسری اور چیزیں تھیں جس کی وجہ سے لوگ بہت بدحال ہو گئے، اکانومی بہت بیٹھ گئی، انڈسٹری بھی بیٹھ گئی، انڈسٹری بھی بہت سی بند ہو گئی. دیٹ فردر ریز کاسٹ، جس کی وجہ سے اخراجات بھی بہت بڑھ گئے، بجلی کی قیمت بھی بڑھ گئی، کاسٹ بھی بڑھ گئی. انڈسٹری واز ناؤ لوکنگ فار اے پالیسی فریم ورک ٹو ایڈریس دا لاس آف کمپٹیٹیونیس. چنانچہ اس مقابلے کو جو صلاحیت ہے جو کہ وہ کھو چکی ہے، اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اب اس کو نا ایک ایسی پالیسی فریم ورک کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو نقصان ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی، جو مسابقت وہ نہیں کر پا رہی تھی، تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ وہ کھڑا ہو سکے اور وہ مقابلے کرنے کے لیے اپنے آپ کو وہ تیار کرے. لہٰذا اس کے لیے ایک ایسی فریم ورک کی ضرورت ہے، ایک ایسی پاور پالیسی کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو ہے ہماری جو انڈسٹریز ہے اس کو 24 گھنٹے اس کو چلا سکے، اس کو رن کر سکے، تاکہ اس کی جو صلاحیت ہے مقابلہ کرنے کی وہ بڑھ جائے دوسری ممالک کے مقابلے میں. اس کو بلا کسی رکاوٹ کے اس کو بجلی کی ترسیل فراہم کی جائے 24 گھنٹے، تاکہ وہ جو ہے جو پروڈکٹ ہے وہ اس کی پیداوار کو جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو مزید بڑھا سکے، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھ جائے گی، ہماری اکانومی بڑھ جائے گی، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو امپلائمنٹ کی جو ہے جو ریشو بھی بڑھ جائے گی اور لوگوں کو بہت زیادہ روزگار مل جائے گا. پھر اس میں مزید بتایا گیا کہ the elected PPP government took over in 2008 in negotiating an IMF program that require raising revenues. Okay, یہ ایک important point ہے. The easiest route to this was trade taxes in the shape of additional custom duties and homogeneous regulatory duties. Okay, اس میں بتایا کہ پھر PPP کی حکومت نے 2008 میں حکومت سنبھالی، IMF سے قرضوں کی وصولی کے لیے بات چیت شروع کی، جس کے لیے ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنی آمدنی ریونیو کو بڑھا سکے. جس کے لیے آسان طریقہ تو یہ راستہ یہ تھا کہ وہ مزید ریگولیٹری یا ٹریڈ ٹیکسیز یا کسٹم ڈیوٹی بڑھائے، اور دوسری جو ریگولیٹری ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی ہے جو ٹیکسیز ہے اس کو بڑھایا جائے. چنانچہ اس میں PPP کی حکومت کی بات ہے 2008 میں جب اس نے حکومت سنبھالی، اور جب انہوں نے قرض کی وصولی کے لیے IMF سے بات چیت شروع کی، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ مزید اپنے ریونیو کو بڑھائے، ٹیکسز کچھ نہیں بڑھائے، اور ریگولیٹری ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی انہوں نے مختلف اشیاء پر بڑھائی. چنانچہ اس میں یہ چیز اس میں بیان کی ہے. اچھا، وہ کہتا ہے کہ this killed two birds. The fiscal deficit was plugged and industry received gobs of protection. Instead of taxing energy and taxing the tax real estate and retail wholesale trade, policymakers choose to distort the tariff structure and gifted industry a desired policy framework. Industry was assured profit not via efficient production or productivity but as additional rents. As a powerful government partner, the FDR was the underwriter. بتایا گیا کہ اس کے نا دو نتائج وہ برآمد ہوئے. اٹ کل ٹو برڈس مین دیٹ کہ تجارت جو خسارہ تھا وہ تو کم ہو گیا، جو انڈسٹری پروڈکٹیوٹی اس کو تحفظ حاصل ہو گیا، جو انڈسٹری تھی اس کو پروڈکشن مل گئی. کیوں وہ اس لیے کہ غیر ملکی جو تھی امپورٹس تھی، اشیاء تھی، پروڈکٹس تھی، اس پر ٹیکسی ڈیوٹی بڑھا دی گئی، جس کی وجہ سے غیر ملکی اشیاء وہ بڑی مہنگی ہو گئی ہمارے لوگوں کے لیے. اور وہ لوگ جو ہے نا ہمارے لوگ غیر ملکی اشیاء کے بجائے وہ اپنے ملکی اشیاء پروڈکٹ خریدنے لگے، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹریز کو بہت منافع حاصل ہو گیا، اس کو پروٹیکشن مل گئی. لیکن بجائے کہ اس کی ہم یہ انڈسٹری کو پروٹیکشن دیتے، اس کی اپنی جو
خواہش پر مبنی پالیسی اس کو دیتے، بجائے ہم یہ کہ ہم جو ہے نا وہ دوسرے جو نان ٹیکس ہولڈر نان ٹیکس فائلر ہے اس پر مطلب ٹیکس بڑھا دیتے، ٹھیک ہے. جو ہول سیلر ہے جو ریل اسٹیٹ ہے جو بہت پیسہ کماتے ہیں اس پر ہم ٹیکس لگاتے، اور جو ٹیکس نیٹ اس کو بڑھاتے، تو جس کی وجہ سے ہماری ٹیکس نا اور مزید بڑھ جاتی. لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس کو جو تھی انڈسٹریز کو کیا ایسا پروٹیکشن دیا کہ وہ اپنی پروڈکٹیوٹی تو نہیں بڑھا سکے، صرف اس کو گورنمنٹ سے منافع مل گیا. کیونکہ امپورٹ ڈیوٹی بڑھ گئی. یہ پالیسی یہ انڈسٹریز کے جو آنر تھے اس کے خواہشوں پر مبنی بنائی گئی تھی، جو کہ بہار نے بنایا تھا، جو کہ ایک خطرناک پالیسی بن گئی، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی بھی کو ایک زبردست زوردار تپڑ ارصد ہوا اس کی وجہ سے. چنانچہ اگر ہم جو ہے نا وہ ٹیکسز کی شرح کو بڑھاتے، جو ٹیکسز کی جو نیٹ کو بڑھا دیتے، اس میں ہر قسم کے لوگ، جو تنخواہ دار لوگ ہیں، جو ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں، جو اور چیزیں ہیں، جو یوٹیوب انفلوئنسر ہیں، اس پر وہ لگاتے تو ہمارا ملک آگے بڑھتا ہے. لیکن بجائے ہم نے اس کو کیا امپورٹ پر ڈیوٹی لگا کے اپنی انڈسٹریز کو اس کو پروٹیکشن دی، جس کی وجہ سے وہ مقابلہ وہ نہیں کر پا سکے مارکیٹ میں. وہ جو ہے نا وہ اپنی پروڈکٹیوٹی وہ نہیں بڑھا سکے، اور نہ وہ جاب کریشن اس نے کی. اس کو صرف گورنمنٹ سے کچھ پروٹیکشن مل گئی، اس کو مطلب کچھ انسینٹیو ملتی رہی، وہ اس پر گزارا کرتے رہے، وہ اپنا منافع کماتے رہے. مطلب بجلی کی مد میں اس کو کچھ رعایتی دی گئی، گیس کی مد میں، کچھ ٹیکسز کی مد میں، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت پیسہ کمایا. کیونکہ جو تھی نا ہمارے ملک کی جو تھی انڈسٹری، اس کی پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھ سکی، اور جو ہے انفلیشن بھی وہ کم نہیں کر سکا، اور دوسرا جو ہے وہ جاب کریشن بھی وہ نہیں ہو سکی. لوگ بہت جو بے روزگار تھے وہ پہلے سے زیادہ وہ بے روزگار ہو گئے. پالیسی سے صرف انڈسٹری والوں کو پیدا ہوا، نہ کہ عوام کو، حکومت کو، نہ کہ ہماری اکانومی کو.